المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم امام زمانہ سب کوشش کریں مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند صلوات واجب الاحترام خالق الکائنات 5ویں سورے کی 55ویں آیت میں دشمنان علی کے منہ پر بہترین تماچا لگا رہا ہے کہ اے دشمنان علی اے دشمنان حیدر تم سمجھ رہے ہو کہ تم دشمنی علی میں آ کر علی ولی اللہ کو مٹا سکتے ہو مگر جب تک قرآن رہے گا تب تک علی ولی اللہ باقی رہے گا بچے کو سکھا دیجئے بلکہ بچے کو یاد آئے انما ولیکم اللہ آج دشمن اعتراض کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کر دشمن اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شیعوں کی اذان سے علی ولی اللہ کو نکال دو آج دشمن اعتراض کر رہا ہے کہ شیعوں کی اقامت سے علی ولی اللہ کو نکال دو تو اب اس دشمن کو جواب دینے دیجئے اے دشمن علی دیکھو جب تک تم مسلمان ہو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے جب تک تم مسلمان ہو علی ولی اللہ کا انکار نہیں کر سکتے بھائی کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہر مسلمان قرآن کو مانتا ہے ہر مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کے 5ویں سورے کو بھی مانتا ہے 5ویں سورے کی 55ویں آیت کو بھی مانتا ہے اے علی ولی اللہ کا انکار کرنے والے اے شیعوں پر اعتراض کرنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ہو تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ نے کہا ورسولہ تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ اگر آیت رک جاتی تو ہم بھی رک جاتے آیت رک جاتی
تو ہم بھی رک جاتے، مگر آیت رکی نہیں۔ آیت نے کہا اللہ کی ولایت کے اعلان کے بعد، نبی کی ولایت کے اعلان کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرو، تو ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ہم اپنی طرف سے نہیں بولتے، یہ جو ہم کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے بڑھا دیا، ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے اپنی آذان بڑھا دی، ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے اپنی اقامت بڑھا دی، ہم پہ اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے اپنا کلمہ لمبا کر دیا، بلکہ اللہ نے حکم دیا تو ہم نے علی ولی اللہ کہہ دیا۔ یہ علی ولی اللہ حکم خدا ہے۔ صلوات پڑھی آواز سے بلند۔ علی ولی اللہ حکم خدا ہے، ہماری مرضی نہیں ہے، حکم خدا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مگر بعض لوگ دشمنی علی میں اندھے ہو جاتے ہیں، دشمنی مولا علی میں اندھے ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھول چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی 10 سال 20 سال 30 سال کی ہے، آخر مرنا سب کو ہے، آخر موت سب کو آنی ہے، آخر قبر میں سب کو جانا ہے، قبر میں بھی سوال ہوگا تیرا امام کون ہے؟ آخر مرنا ہے، قبر میں بھی سوال ہوگا تیرا امام کون ہے، پھر عالم برزخ بھی ہے، وہاں بھی سوال ہوگا تیرا امام کون ہے، پھر قیامت کا دن بھی ہے، وہاں بھی حساب کتاب ہوگا دنیا میں کسے امام مانا تھا۔ اگر ان سب سے گزر بھی جاؤ تو جنت کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے علی دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ۔ روایت ہے، میں نہیں بتا رہا، رسول فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ مگر جیسے میں نے کہا بعض دشمنی علی میں اندھے ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں پوری زندگی انہیں یہی رہنا ہے، یہاں شاید شور مچا دیں، یہاں شاید خباثت کر لیں، لیکن قبر میں پھر جواب دینا ہوگا، جنت میں جا نہیں سکتے۔ البتہ میں یہ ایک بات اور کہتا چلوں، یہ کچھ لوگ ہیں، بہت مختصر لوگ ہیں، پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو دشمن علی ہیں۔ اکثریت پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب علی سے محبت کرتے ہیں، وہ سب علی مولا سے محبت کرتے ہیں، شیعہ تو کرتے ہیں، سنی بھی علی سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے سنی بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جنت میں تب تک نہیں جا سکتے جب تک علی کی مدد نہ ہو۔ شیعہ کا تو عقیدہ ہے، سنی کا بھی عقیدہ ہے۔ میں آپ کو ایک پیارا واقعہ سنا دوں، ایک اہل سنت کے عالم سے تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جب حساب کتاب ہوگا نا قیامت کے دن، اس کے بعد سب جنت جا سکیں گے، مگر جنت میں جانے کے لیے اللہ نے ایک پل بنائی ہے جس کا نام ہے پل صراط، مگر وہ پل عجیب و غریب ہے، بڑی خطرناک ہے، وہاں سے اب ہر ایک نہیں گزر پائے گا۔ بھائی کیوں نہیں گزر پائے گا؟ اہل سنت کے عالم بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیونکہ پل صراط بال سے نازک تلوار سے تیز ہے، پل صراط سے ہر ایک نہیں گزر سکتا۔ اب اتنا سارا مجمع جنت میں جانا چاہ رہا ہے، اب یہ کیسے گزرے گا؟ تو اہل سنت کے عالم دین نے کہا اب ایسا ہوگا کہ پہلے خلیفے گزریں گے، یہ پل تھوڑا کھلے گا، مگر اب بھی سارے لوگ نہیں گزر پائیں گے، پل کو اور کھلنے کی ضرورت ہے۔ پھر اہل سنت کے بھائی نے کہا دوسرا خلیفہ گزرے گا، پل اور کھلے گا، مگر اب بھی سارے لوگ نہیں جا سکیں گے، اتنا بڑا مجمع جنت میں جانے والا، پھر کیا ہوگا؟ پھر اس اہل سنت کے بھائی نے کہا اب تیسرا خلیفہ گزرے گا، پل تھوڑا اور کھلے گا، مگر اب بھی سارے لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ اب اہل سنت کا عالم کہتا ہے آخر میں علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ گزریں گے اور پوری پل صراط کھل جائے گی اور سارے مومن جنت میں جائیں گے۔ تقریر میں ایک ملنگ بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا بھائی اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہو، پہلے ہی علی کو گزار دو، پہلے ہی ایک تو یہ مائک بند کرتے تاکہ مجھے لوگوں کے نعرے سننے آئیں، آپ نعرے نہ لگائیں، لوگ نعرے لگائیں تو پتہ چلے کہ عوام نعرے لگا رہی ہے۔ یہاں سے کوئی نعرہ لگائے گا تو لوگ سمجھیں گے اپنا بٹھایا ہوا ہے، وہاں سے لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقی نعرہ لگ رہا ہے، اور تھوڑا سا ایکو بھی کم کرنا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔
वअज्जिल फरजहुम, कहा इतना इंतजार क्यों करा रहे हो, पहले ही अली को गुजार दो ताकि मैं भी जन्नत में चला जाऊं, मेरा ट्रक भी चला जाए। सलावत पढ़िए बाबा से बोला बगैर हुब्बे अली कुछ नहीं मिलता। और ये ना समझे कि बगैर हुब्बे अली उसको जन्नत मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, अल्लाह के रसूल के पास आया, और कौन रसूल, वमा यंतिकु अनिल हवा के मिस्ताक रसूल। कहा कि या रसूल खुदा मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? या रसूल खुदा मैं रोजे रखता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? या रसूल, भाई जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो वो तो पक्का जहन्नमी। अब ये रिवायत वो बता रही है कि जिसके दिल में हुब्बे अली नहीं उसका क्या हाल है। एक है जिसके दिल में बुग़्ज़ अली है, जिसने कहा अली वलीउल्लाह अज़ानों से निकाल दो, मगर रिवायत उसके बारे में है जिसके दिल में हुब्बे अली ना हो उसका क्या हशर होगा। या रसूल खुदा नमाज पढ़ता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? या रसूल खुदा मैं रोजा रखता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? या रसूल खुदा मैं ज़कात देता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? या रसूल खुदा मैं हज पे भी जाता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के रसूल से ये पूछता जा रहा है, या रसूल खुदा ये नेक काम करता हूँ, या रसूल खुदा वो नेक काम करता हूँ, या रसूल खुदा खैर व खैरात का काम करता हूँ। अल्लाह के रसूल से पूछ रहा है क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, हज व ज़कात करना है कर लो, शहीद होना है हो जाओ, लेकिन याद रखना अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी न जन्नत मिलेगी न निजात मिलेगी। इश्क़ अली, अगर जन्नत चाहते हो तो मोहब्बत अली। तभी तो शायर कहता है ये बात याद रखे अकीदे की बात है, ये बात याद रखे अकीदे की बात है, इस बात का लक़ब ही किलीदे नजात है। दोज़ख मुनाफिकों की इबादत का है जहेल, जन्नत अली के जिक्र की पहली ज़कात है। अली कोई जन्नत में नहीं जा सकता, और अगर किसी के दिल में बुग़्ज़ अली हो वो तो डायरेक्ट फ्लाइट के साथ जहन्नुम में जाएगा, डायरेक्ट जहन्नुम में जाएगा। और इस दुश्मन अली ने क्या कहा? इस दुश्मन अली ने जिसने कहा कि अली वलीउल्लाह को बंद कर दो पाकिस्तान में, इस दुश्मन अली ने कहा, अब गौर फरमाइएगा, एक बहुत बड़ी साजिश है, उसके मुतालिक आपको मैं इशारा सिर्फ करूंगा। इस दुश्मन अली ने कहा कि पाकिस्तान में क्योंकि शिया कम है तो उनकी अदादारी को कम करो, उनके जुलूसों को बंद करो। आप सब सुन चुके हैं एक सवाल, लेकिन उस सवाल से पहले एक जुमला कहूं। ए दुश्मन अली, सही कहते हैं कि दुश्मन अली अंधा होता है। ए दुश्मन अली, तू अपने ज्यादा होने पर घमंड कर रहा है, तू अपने ज्यादा होने पर गुरूर कर रहा है, तू अपने ज्यादा होने पर फख्र कर रहा है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान कह रहा है अक्सर लोग जाहिल हैं। तू अपने ज्यादा होने पे फख्र कर रहा है, कुरान क्या नहीं पढ़ा? कुरान कह रहा है अक्सर लोग फासिक हैं। तो अपने ज्यादा होने पे फख्र न करना। और दूसरी बात, तू कह रहा है शिया कम है, ए दुश्मन अली, तू कह रहा है शिया कम है तो जुलूसों को रोके, तू कह रहा है शिया कम है तो मातम को रोके। अरे अहमक, क्या तुमने नहीं देखा जब मुहर्रम आता है पाकिस्तान में सिर्फ शिया आजादारी नहीं करता, सुन्नी भी आजादारी करता है। पाकिस्तान में जब मुहर्रम आता है, जब अरबईन आता है, हमने खुद देखा, अभी मैं कोयटा में था, ईसाई था, मुसलमान भी नहीं था, पाकिस्तानी ईसाई था। कहा मैं मजलिस हुसैन में मातम करता हूँ, मैं गमे हुसैन में रोता हूँ। मैंने खुद देखा, सुन्नी था मगर मसाइब हुसैन में रो रहा था। तो ए दुश्मन अली, तुम समझ रहे हो शिया कम है, अगर तुम समझ रहे हो शिया कम है तो याद रखना पाकिस्तान में हुसैनी कम नहीं है। पाकिस्तान में शिया भी हुसैनी है, पाकिस्तान का सुन्नी भी आशिक हुसैन है, पाकिस्तान का हनफी भी आशिक हुसैन है। और सिंध में तो कमाल ये है कि पाकिस्तान का सुन्नी भी या अली मदद कहता है। ये तो सिंध का कमाल है कि पाकिस्तान का शिया और पाकिस्तान का सुन्नी, सिंध का शिया और सिंध का सुन्नी, ये सब आशिक हुसैन है। हमने खुद देखा, आपने भी देखा होगा कि सुन्नी मातम करते हैं, सुन्नी गम मनाते हैं, सुन्नी मौला हुसैन के गम में रोते हैं, सुन्नी सबीले देते हैं। तो ये न कहना कि पाकिस्तान में जुलूसों को रोक दो, क्योंकि पाकिस्तान में जुलूस सिर्फ शिया नहीं निकालते, सुन्नी भी निकालते हैं।
لیکن اب جو میں آپ کو ایک عظیم نقطہ دینے جا رہا ہوں، یہ جو دشمن ہے نا علی کے، جو اس طرح کی غلط بیانیاں کرتے ہیں، ان کی تعداد پاکستان میں بہت کم ہے، وہ ہمیں کم کہہ رہے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، مگر کوشش کیجئے اپنے سنی بھائیوں کو اپنی طرف لے کر آئیے، کیونکہ سنی بھائیوں کے دلوں میں عشق رسول ہے اور حسین نواسہ رسول ہے، سنی بھائیوں کے دلوں میں عشق رسول ہے بہت زیادہ، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے سنی بھائی دشمنوں کے پاس چلے جائیں، اور وہ دشمن آج ہمارے دشمن ہیں، اصل میں سنی بھائیوں کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ وہ ظاہراً مسلمان ہیں، حقیقت میں دشمن اسلام ہے، جسے اسلام کی اتنی بڑی ہستی سے دشمنی، جسے علی سے دشمنی، جسے اپنے چوتھے خلیفے سے دشمنی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اسلام کا خیر خواہ ہے؟ وہ اسلام کا خیر خواہ یقیناً نہیں ہے۔ بس اپنے سنی بھائیوں کو بچائیے، اپنے سنی بھائیوں کو اپنی طرف لے کر آئیے، محبت سے، پیار سے۔ سنی بھائیوں کے دلوں میں اہل بیت کی بہت محبت ہے، سنی بھائیوں کے دلوں میں عشق رسول بہت زیادہ ہے، آئیے انہیں بتائیے کہ رسول کا نواسہ حسین پیاسا مارا گیا، خدا کی قسم سنی بھائی بھی روئیں گے، سنی بھائی بھی اہل بیت کے قریب اور زیادہ ہوں گے۔ ٹرائی تو کر کے دیکھیں، ذرا ان کو تاریخ کے حقائق پیار اور محبت سے بتا کر تو دیکھیں، جھگڑے سے نہیں، گالی سے نہیں، دشمنی سے نہیں، پیار اور محبت سے۔ اور اب اس آیت کی طرف دوبارہ واپس چلیں، کمال کی آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ شیعہ نے بھی لکھا، سنی نے بھی لکھا، یہ آیت علی کی شان میں ہے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ سنی نے بھی لکھا، کئی علماء نے لکھا کہ یہ علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر یہ آیت بتا کیا رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے لوگو اللہ کی ولایت کا اعلان کرو، نبی کی ولایت کا اعلان کرو، علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ ولایت یعنی حکومت، یعنی اللہ کی حکومت کو بھی مانو، نبی کی حکومت کو بھی مانو، علی کی حکومت کو بھی مانو۔ حکومت کو ماننا یعنی کیا؟ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو اور علی کی اطاعت کرو۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ شیعہ ہو یا سنی، ہمارا حال کیا ہے؟ زبان سے ہمارے سنی بھائی رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، رسول سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر عشق کا مطلب کیا ہے؟ عشق یعنی اطاعت۔ زبان سے ہم مولا علی اور رسول سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر محبت کا مطلب کیا ہے؟ عشق کا مطلب کیا ہے؟ عشق میں اطاعت آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، چھڑے سرکار فرماتے ہیں کہ عشق یعنی اطاعت، محبت یعنی اطاعت۔ ایک مثال آپ کو دوں، جب تازہ تازہ شادی ہوتی ہے تو لڑکا جو ہے وہ اپنی بیوی کی ہر بات کو مانتا ہے، جب عشق ہوتا ہے، گرم گرم عشق ہوتا ہے، اپنی بیوی کی ہر بات کو مانتا ہے، اور اتنا اپنی بیوی کی بات کو مانتا ہے کہ لڑکے کی ماں کو حسد ہونے لگتا ہے، جلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کل کی لڑکی ہے اور میرا بیٹا اس کی ہر بات کو مان رہا ہے، اور پھر وہ جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو میں۔ ہاں بھائی، جب تازہ شادی ہوتی ہے تو کیوں لڑکا اپنی بیوی کی ہر بات مانتا ہے، شوہر اپنی بیوی کی ہر بات مانتا ہے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے کہے گا عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اب بیچاری بیویاں مظلوم ہیں، چند سالوں کے بعد ماں کی بات سن سن کے ان کی محبت ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہوتا ہے، اتنا ماں کان کھاتی ہے اپنے بیٹے کا، اب بیچاری بیوی کی محبت ایکسپائر ہو جاتی ہے، مگر بیٹے کی محبت، مگر بیٹی کی محبت۔ آدمی 50 سال کا ہوتا ہے، بیٹا 20 سال کا ہوتا ہے، مگر پھر بھی بیٹے سے محبت ہے، جو بیٹے نے خواہش کی وہ پوری کرتا ہے، جو بیٹی نے خواہش کی وہ پوری کرتا ہے۔ اگر پوچھا جائے بھائی کیوں خواہش پوری کر رہے ہو، تو کہتا ہے بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، یعنی بیوی سے محبت تو بیوی کی اطاعت، بیٹے سے محبت تو بیٹے کی اطاعت، بیٹی سے محبت تو بیٹی کی اطاعت، ماں باپ سے محبت تو ماں باپ کی اطاعت۔ حسین سے محبت، اطاعت کہاں گئی؟ علی سے محبت، اطاعت کہاں گئی؟ حسین سے محبت، اطاعت کہاں گئی؟ اور اسی طرح اہل سنت کے بھائی، رسول سے محبت تو اطاعت کہاں گئی؟ اگر ہمارے سنی بھائی 100% رسول کی اطاعت کرے، 100% سارے سنی شیعہ ہو جائیں، کیوں؟ کیونکہ غدیر میں رسول نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا،
یعنی اگر ہمارے سنی بھائی رسول کی 100% اطاعت کریں، کوئی سنی نہ رہے، سارے شیعہ ہو جائیں، کیونکہ رسول نے کہا جیسے مجھے مولا مانتے ہو اسی طرح سے علی کو مانو۔ مگر سنی بھائی بھی نام کے ہیں محب، اسی طرح ہم شیعہ بھی نام کے محب ہیں۔ اگر ہم رسول سے سچی محبت کریں اطاعت والی، اگر ہم علی سے سچی محبت کریں اطاعت والی، تو شیعہ قوم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم بن جائے۔ مگر آج کیا نظر آ رہا ہے؟ ہم سب سے کمزور ہیں، ہم سب سے کمزور ہیں، طاقتور امام ہیں ہمارے علی جیسے شیر خدا، مگر ہمارا حال کیا ہے کہ سب سے کمزور ہیں تو شیعہ ہیں۔ کم نہیں ہے، دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں، اور جیسے میں نے کہا اگر شیعہ کم ہیں حسینی کم نہیں ہیں، اگر شیعہ کم ہیں حسینی کم نہیں ہیں۔ جب محرم آتا ہے لگتا یہ ہے تقریباً سارے مسلمان حسینی ہیں، عشق حسین ہے سب کے دلوں میں، آخر نواز رسول ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ اتنے پرابلمز کیوں ہیں زندگی میں؟ اتنی ٹربلز کیوں ہیں زندگی میں؟ اتنی لڑائی جھگڑے کیوں ہیں زندگی میں؟ اتنے اختلاف کیوں ہیں زندگی میں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے محب ہیں، ہم صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر حقیقی محبت ہو تو حقیقی محبت میں اطاعت ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کی مثال دی، جن کی تازہ شادی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں محرم سے پہلے، اور جو جوان ہے وہ بھی ان کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، جو بزرگ ہیں جوانی ان کو یاد ہوگی کہ جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو انسان کیسے عشق میں اطاعت کرتا ہے۔ تو جب وہاں تم اطاعت کر رہے ہو تو مولا کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ مولا کوئی بڑا کام تو نہیں مانگ رہے، کہہ رہے حرام کو چھوڑو واجب پہ عمل کرو۔ مولا یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ بھائی 10,000 میٹر زمین کھودو، یہ کام کرو وہ نہیں، بڑا آسان، حرام کو چھوڑو اس میں فائدہ تمہارا، واجب پہ عمل کرو فائدہ تمہارا۔ مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ پرسنٹیج پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تھوڑی مولا کی بات سنتے ہیں، تھوڑی بیوی کی بات سنتے ہیں، تھوڑی مولا کی بات سنتے ہیں، تھوڑی ٹی وی کی بات سنتے ہیں، تھوڑی مولا کی بات سنتے ہیں، تھوڑی معاشرے اور ماحول کی بات سنتے ہیں۔ میں کسی سے پوچھ رہا تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ کہا معاشرے میں سب یہی کام کر رہے ہیں، ماحول ہی ایسا بن گیا ہے۔ بھائی تم ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ غلط نہیں، معاشرے میں تو یہ سب یہی کر رہے ہیں۔ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ داڑھی کیوں شیو کر رہے ہو؟ بھائی بیوی کہہ رہی ہے اسی لیے شیو کرنی پڑے۔ بھائی تم یہ فلاں گناہ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی کیونکہ بیٹا خوش ہو رہا ہے، اگر میں رشوت نہیں لوں گا، پیسے نہیں آئیں گے تو پھر میں بیٹے کے لیے بڑی بڑی چیزیں کیسے خریدوں گا؟ یعنی ہم تھوڑا بیٹے کو خوش کر رہے ہیں، تھوڑا بیوی کو خوش کر رہے ہیں، تھوڑا معاشرے کو، اور آخر میں جو 2-4-5% بچتا ہے کہتے ہیں اب دیکھیں مولا کا کیا حکم ہے تو مولا کو بھی خوش کر لیں۔ نہیں، شیعہ ایسا نہیں ہوتا۔ علی کا شیعہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا۔ یہ ہے علی کا شیعہ کہ میری پوری زندگی علی علی کا ہے، میری آنکھیں علی علی کا ہے، میرے کان علی علی کا ہے، میری زبان علی علی کا ہے، میرے ہاتھ علی علی کا ہے، میرا پورا جسم علی علی کا ہے، میری روح علی علی کا ہے، میرا دل علی علی کا ہے۔ یعنی 100% علی کی اطاعت کروں، اپنی مرضی نہ چلاؤں، اپنی مرضی نہ چلاؤں بلکہ علی کی مرضی چلاؤں۔ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھوں، ہر کام کرنے سے پہلے سوچوں اس میں مولا کی مرضی ہے یا نہیں۔ یہاں بیوی نے کہہ دیا چلو فلاں جگہ پہ شادی ہے، مکس گیدرنگ ہے، ریکارڈنگ کرنے والے نامحرم مرد ہیں۔ یہ بے غیرتی آج کل بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ بھائی شادیاں ہو رہی ہیں اور ریکارڈنگ کرنے والے نامحرم مرد آ رہے ہیں۔ اب یہاں بیوی کہہ رہی ہے چلو شادی ہے، بہن کی بھائی کی شادی ہے۔ اب یہاں بیوی کی مرضی تو یہ ہے کہ حرام کرو، مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بے غیرتی نہ کرو، اپنی بیوی کو ایسی جگہ نہ لے جاؤ جہاں مکس گیدرنگ ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ ایسی جگہ اپنی بیوی کو نہ لے جاؤ جہاں پہ نامحرم مرد ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب یہاں کس کی مرضی سنتے ہیں ہم لوگ؟ یہاں بیوی کی مرضی سنتے ہیں اکثر لوگ، لیکن یہاں اللہ کی مرضی سننی ہے، یہاں نبی کی مرضی سننی ہے، یہاں علی کی مرضی سننی ہے۔ یہاں بیٹے نے کہہ دیا بابا سب کے گھر میں بڑا ٹی وی ہے، بابا ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں، بابا سب کے گھر میں صوفے ہیں، بابا ہمارے گھر میں صوفے نہیں۔ اب بیچارہ 20,000 کماتا ہے، بڑی ٹی وی کہاں سے لے گا؟ 20,000 کماتا ہے، صوفے کہاں سے لے گا؟ اب یہاں پر شیطان کی مرضی آ گئی، ارے رشوت لے لو، ارے دھوکہ دے دو، ارے خیانت کر دو، اب تمہیں پھر 1 لاکھ روپے آ جائے گا، تمہیں 10 لاکھ روپے آ جائے گا، پھر بچے کی خواہش پوری کرو گے۔ یعنی ہم بچے کی مرضی کی خاطر، بچے کی خواہش کی خاطر، وہاں اللہ منع کر رہا ہے، نبی منع کر
کر رہے ہیں، علی منع کر رہے رشوت نہ لینا، حرام نہ کھانا، ایک ذرہ بھی حرام کا اگر تم نے کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا، جانتے ہیں حرام کا اثر کتنا زیادہ ہو سکتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک لقمہ حرام کا، ایک روایت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، اللہ کے بچے نے بدتمیزی کی، اللہ کے رسول نے اس سے جواب دیا سلام کا، وعلیک السلام یا ولد الحرام، کہ وعلیک السلام اے حرام زادے بچے۔ اس کا باپ ساتھ تھا، پریشان ہو گیا، کہا یا رسول خدا اگر یہ حرام زادہ ہے یعنی اس کی بیوی نے کوئی غلط کام کیا؟ رسول نے کہا ہر حرام زادہ ایسا نہیں ہوتا، بعض حرام زادے وہ ہوتے ہیں جن کی ماں نے غلط کام کیا ہوتا ہے، بعض حرام زادے وہ ہوتے ہیں کہ جس وقت اس بچے کا نطفہ ٹھہرا تھا اس وقت تم لوگوں کے شکم میں حرام کا مال تھا، یعنی یہ حرام جو آپ مفت میں کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں نے کمال کر دیا، میں نے 10 لاکھ روپے رشوت لے لی، میں نے اتنا کمال کر دیا، میں نے بڑا گھر بنا دیا، میں نے بڑی گاڑی خرید لی، میں نے بڑی ٹی وی خرید لی، میں نے بڑا صوفہ خرید لیا، میں نے لگژری لائف بنا دی۔ ارے اس حرام کے پیسے سے تو اپنی نسل جو بنا رہا ہے وہ سارے حرام کے بچے بن رہے ہیں۔ ماں کی خیانت نہیں ہے، یہاں باپ کی خیانت ہے جو حرام گھر میں لا رہا ہے۔ اب دیکھیے ہم کبھی شیطان کی مرضی پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، رشوت بھی لیتے ہیں، ہر حرام کام کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر میں کہتا ہوں، کم سے کم کسی نہ کسی شہر میں ایک تو ایسا مومن ہوگا جو دودھ بیچنے والا شیعہ مومن ہوگا، تو کم سے کم اس دودھ بیچنے والے مومن کو اتنا شریف ہونا چاہیے کہ دودھ میں پانی نہ ملائے اور اتنا مشہور ہو جائے کہ سارے شہر والے کہیں اگر خالص دودھ چاہیے تو شیعہ کے دکان سے لو۔ بھائی کتنے یہاں پہ دودھ بیچنے والے ہوں گے یا کتنے آپ کے دوست ہوں گے دودھ بیچنے والے جو شیعہ ہوں گے، مگر جب دودھ پیو تو پانی کا مزہ آ رہا ہے، صلوات پڑھی بآواز بلند محمد محمد۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ گاؤں میں چلے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہاں پہ خالص دودھ ملے گا، اب تو گاؤں میں بھی وہی ملاوٹ والا دودھ مل رہا ہے۔ ہاں دوسرے ملائیں تو ملائیں، دوسرے خیانت کرے تو کرے، مگر کم سے کم علی کا عاشق نہ کرے، علی کی مرضی پہ چلو۔ علی نے منع کیا خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، علی کی مرضی پہ زندگی گزارو، اپنی مرضی پہ نہ گزارو، بیوی کی مرضی پہ نہ گزارو، بچوں کی مرضی پہ نہ۔ ہاں سب کو خوش کرنا اچھی بات ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے، ایسا نہ ہو کل سے آپ بیوی بچوں پہ بیکار میں سختی کرنا شروع کر دیں، گناہ ہماری گردن پہ آئے۔ نہیں، بیوی کو خوش کرو، ثواب ہے، عبادت ہے، گھر میں بیوی کی مدد کرو۔ پاکستانی مرد تو اسے عیب سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں کوئی بیوی کی مدد کرے، گھر میں برتن دھوئے، اس کو عیب سمجھتے ہو نا، مگر تمہارا مولا علی گھر میں بیوی زہرا کو مدد کر رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک غلط عیب ہے کہ خواتین کو گھر میں مدد نہیں کرتے، میں مرد ہوں میں برتن دھوں، کیا مطلب تم مرد ہو تو امام علی سے بڑے مرد ہو تم؟ مولا علی گھر میں بیوی زہرا کو دال صاف کروا رہے ہیں، اپنی بیوی کو مدد کر رہے ہیں۔ بیوی کی مدد کرو، بیوی کو ہیلپ کرو، بیوی کی مرضی جب تک اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اس پہ چلو، مگر جہاں تمہاری بیوی کی مرضی اور اللہ کی مرضی ٹکرائے، جہاں تیرے بچے کی مرضی اور نبی کی مرضی ٹکرائے، جہاں تیرے ماں باپ کی مرضی اور علی کی مرضی ٹکرائے، وہاں ماں باپ کی مرضی پہ نہیں چلنا، وہاں بچے کی مرضی پہ نہیں چلنا، وہاں بیوی کی مرضی پہ نہیں چلنا، وہاں اللہ، نبی اور علی کی اطاعت میں رہنا ہے۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ زیادہ تر ہم دوسروں کی بات پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا مولا کی بات پہ چلتے ہیں۔ ایک شعر آپ کو سناؤں اور پھر مصائب کی طرف۔ علی کا شیعہ کون ہوتا ہے؟ علی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ علی کا چاہنے والا کون ہوتا ہے؟ شاعر کہتا ہے حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے، جب تک دل میں ایمان نہ ہو آپ حق نہیں بیان کر سکتے۔ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے۔ پیرو عمران نہیں ہوگے تو حق نہیں بیان کر سکو گے۔ حق بیانی کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ہر بشر کو پیرو عمران ہونا چاہیے، اور غلام حیدر کرار ہونے کے لیے آدمی کو کم سے کم سلمان ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ سلمان ہونا چاہیے، یعنی سلمان بنو۔ کیا مطلب سلمان بنے؟ یعنی سلمان کی اپنی مرضی کبھی نہ تھی۔ سلمان کیسے سلمان فارسی سلمان منا اہل البیت بنا؟ کیسے منا اہل البیت بنا؟ یہ تو فارسی تھا، یہ تو پیدائشی شیعہ بھی نہیں تھا تم لوگوں کی طرح، پیدائشی مسلمان بھی نہیں تھا، کیسے منا اہل البیت بنا؟
جب اس نے اپنی زندگی ایسی بنا دی کہ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، سلمان کی کوئی مرضی نہیں، جہاں بھی مرضی چلے گی تو علی کی چلے گی، جہاں بھی مرضی چلے گی تو نبی کی چلے گی، جہاں بھی مرضی چلے گی تو خدا کی چلے گی۔ آج آپ بھی ایسے بن جائیے، یا علی، آپ بھی اپنی زندگی ایسی بنا دیں کہ میں ہر کام جو بھی کروں گا علی کی خوشی کی خاطر کروں گا، میں جو کام کروں گا نبی کی خوشی کی خاطر کروں گا، میں جو کام کروں گا خدا کی خوشی کی خاطر کروں گا۔ آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، خدا کی قسم۔ آج کا میسج یہی ہے، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، ایک سال تک، ایک سال اس پہ عمل کر کے دیکھیں، اپنی زندگی میں ہر عمل ایسا کر دیں، جو بھی کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، پہلے یہ سوچے اللہ راضی ہے، نبی راضی ہیں، علی خوش ہوں گے تو کر لو، اگر اللہ ناراض، اگر نبی ناراض، اگر علی ناراض تو چھوڑ دو۔ اور علی کا شیعہ جو عشق کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے دل میں عشق علی ہے، جو صبح سویرے اٹھ کے علی علی کرتا ہے، جو سوتے سوتے علی علی کرتا ہے، ایسا علی کا عاشق کبھی ایسا کام کر نہیں سکتا جس سے علی کا دل دکھتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے عشق کی مثال دی نا، عشق میں کیا ہوتا ہے؟ عاشق معشوق کا دل نہیں دکھاتا۔ عشق کی دنیا تو جانتے ہو نا، اگر عاشق نہیں ہوئے تو ہو جاؤ گے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کا شیعہ عاشق نہ ہوا ہو۔ دوسرے لوگ شاید بعد میں عاشق ہوتے ہوں، علی کا شیعہ بچپن سے عاشق ہوتا ہے، علی کا شیعہ بچپن سے عاشق ہوتا ہے، عاشق علی ہوتا ہے۔ عشق یعنی کیا؟ عشق میں عاشق معشوق کا دل نہیں دکھاتا، عشق میں عاشق معشوق کو تکلیف نہیں دیتا۔ عشق کیا ہے؟ عشق یعنی عاشق معشوق کو دکھ نہیں دیتا۔ عشق یعنی کیا؟ عشق یعنی عاشق معشوق کو ہرگز نہیں رلاتا۔ اگر عاشق علی ہو تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ہر عمل علی کو دکھایا جاتا ہے۔ جب تمہارے عمل میں گناہ، غیبت، جھوٹ، خیانت اور گناہ ہوتا ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے۔ عاشق کبھی معشوق کا دل نہیں دکھاتا۔ اگر دل میں حقیقی عشق ہے کبھی مولا کو نہ رلانا۔ اگر زبانی عشق ہے تو مجلس کے بعد پھر آنکھوں سے گناہ کرے گا انسان، پھر زبان سے گناہ کرے گا، پھر کانوں سے گناہ کرے گا، پھر غیبت کرے گا، پھر تہمت لگائے گا۔ مگر جس کے دل میں حقیقی عشق سکینہ ہے، وہ مجلس میں رونے کے بعد ان آنکھوں سے کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قیامت کے دن حسین کی ننھی بچی میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے ایک سوال پوچھے، اے مومن کیا تمہیں نہیں پتا تھا میں نے کیوں تماچے کھائے؟ اے مومن کیا تمہیں نہیں پتا تھا میرا اصغر کیوں شہید ہوا؟ اے مومن کیا تمہیں نہیں پتا تھا میرے اکبر کے سینے پہ کیوں برچھی لگی؟ اے مومن ہم نے یہ ساری قربانیاں اس لیے دی تاکہ تو گناہ نہ کرے، تاکہ تو نیک نمازی بن جائے۔ مومن پھر بھی تو نے گناہ کیوں کیا؟ اے گنہگار مومن سکینہ کو کیا جواب دو گے؟ آج غم سکینہ میں رونے آئے ہو نا، تو روتے روتے سوچو، جتنے گناہ کیے ان سب کو تصور کرو اور رو رو کر کہو، بی بی سکینہ اگر آج تک میں نے آپ کو گناہ کر کے تکلیف
سے وعدہ کریں، بی بی سکینہ کو وعدہ کریں، اور دوسری بات یاد رکھیں، جب بھی مجلس میں مصائب پڑے جائیں، خدا را گھٹ گھٹ کے نہ رونا، شرما شرما کے نہ رونا، کیونکہ مجلس میں بیوی سکینہ آتی ہے۔ جب تمہیں روتا دیکھتی ہیں، تمہیں دعائیں دیتی ہیں، کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں جب بھی مصائب میں رونا، اتنا رونا کہ تمہاری آواز بیٹھ جائے، اتنا چیخ کے رونا کہ تیری آواز بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کیونکہ عجب نہیں جب سکینہ روتی تھی، سکینہ جب گریا کرتی تھی، سکینہ کی آواز بیٹھ گئی۔ کوئی شرما شرما کے نہ روئے۔ ابھی میں نے دیکھا ذاکر مصائب پڑھ رہے تھے مگر لوگ شرما شرما کے رو رہے تھے، گھٹ گھٹ کے نہ رونا۔ آج سکینہ کا پرسہ مولا حسین کو دینا، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، آنکھوں کو سب بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، نہ شرماؤ، آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے کربلا میں بین الحرمین میں ایک طرف حرم عباس، ایک طرف حرم حسین، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو، السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام علی الحسین، سب کی آواز نہیں آ رہی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ازادارو آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں کربلا کربلا ہے، جو ظاہر ہیں زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ نجف جاؤ گے مولا علی کے حرم میں روگے، قدیمی مومن سمجھ گئے، قازمین جاؤ گے مولا کے حرم میں روگے، مشہد جاؤ گے مولا کے حرم میں روگے، مگر کربلا ہوٹل سے نکلو گے گلی میں چل رہے ہوگے، اچانک دیکھو گے کچھ لوگ رو رہے ہیں، آگے جا کے پوچھو گے لوگوں یہاں تو کوئی حرم نہیں، یہاں تو کوئی روزہ نہیں، رونے کا کیا سبب؟ لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی اور جہاں اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے پہ پرچھی لگی تھی۔ حرم میں نہیں ہو، گلی میں چل رہے ہو، روڈ پہ چل رہے ہو، اچانک دیکھو گے کچھ لوگ رو رہے ہیں، لوگوں سے پوچھو گے یہاں تو کوئی زری نہیں، رونے کا کیا سبب؟ لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں علی اصغر پانی پینے آیا تھا، مگر ظالم نے 3 پھل کا تیر مارا۔ خدایا کربلا کی زیارت ہم سب کو نصیب
فرما. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجئے, تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور بلند آواز سے السلام علی الحسین, سب کی آواز آئے, السلام نہ گرمی نہ تینے دن کی پیاس, نہ کوئی تازیانے مارنے والا سر پہ ہے, نہ کوئی تماچے مارنے والا کھڑا ہے. بڑے آرام سے السلام علی الحسین کہہ رہے ہو, مگر میں قربان حسین کی ننھی بچی پہ جب کہتی تھی سلام میرے بابا حسین, کبھی تماچے لگتے تھے, کبھی تازیانے پڑھتے تھے. تو گڑ گڑ کے نہ روئے, شرما شرما کے نہ روئے. جسے رونا نہیں آ رہا نا, اپنی آنکھ کو کہے اے آنکھ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو مولا کے غم میں نہیں روتی. اے آنکھ مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے جو مولا کی بیٹی کے غم میں نہیں روتی. عزادارو عجب نہیں, سکینہ رو رو کے کہتی ہوگی چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی, ذرا تھوڑی دیر آ جا اور میرا زخمی چہرہ دیکھ جا. عزادارو غم حسین میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا. کیوں؟ کیونکہ امام صادق فرماتے آئے, لوگوں جب میرے دادا کے مصائب پڑے جائے اس انداز سے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. ہائے میرا بیٹا, رو کے کہو ہائے حسین. شرما شرما کے نہ رونا. کیوں؟ کیونکہ مجلس میں بی بی سکینہ آتی ہیں, جب تمہیں روتا دیکھتی ہوگی, جب تمہیں سر پہ پیٹتا ہوا دیکھتی ہوگی, اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہوگی, پھپھی اماں ان لوگوں کا بابا سے کیا رشتہ, یہ بابا پہ کیوں ماتم کر رہے ہیں. زینب کہتی ہوگی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں. سکینہ رو کے کہتی ہوگی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے او میرا علی اصغر بچ جاتا. پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے میری چادر بچ جاتی, تیری چادر بچ جاتی. عزادارو عید قربان کا دن تھا, سکینہ بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی. مسلم کی یتیم بچیاں آئیں, سکینہ کو حسین مولا نے جلدی سے گود سے اتار دیا. سکینہ دیکھ رہی ہے بابا مسلم کی بچیوں کو پیار کر رہے ہیں, بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. جب بچی آ گئی سکینہ نے پوچھا بابا کیا کوئی خطا ہو گئی, آج تک آپ نے مجھے اس طرح گودی سے نہیں اتارا. اچھا حسین کا جملہ سنو گے, آج سکینہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے, یتیم کا دل دکھتا ہے میرا بھی بابا ہوتا.
सकीना यतीमी का यही मतलब समझी थी। जब कोई यतीम होता है उसे प्यार किया जाता है, उसे पुरसा दिया जाता है। नगर आज़ादारो आशूर के दिन जब आवाज बुलंद हुई, लोगों हुसैन मारे गए। सकीना समझी कोई आके प्यार करेगा, मगर सकीना ने क्या देखा? शिविर ताज़िया न लेकर आया, किसी ने तमाचा मारा। अब सकीना रोती रोती बाबा की लाश पे आई होगी। सकीना ने बाबा से क्या बातें की, उसको फारसी शायर ने एक नोहे की शक्ल में बयां किया है। सकीना रो रो कर बाबा से दर्द दिल कैसे कर रही होगी। सकीना रो रो कर कह रही होगी, बाबा जूना हुसैन। बुलंद आवाज से तुम भी सकीना का नोहा पढ़ो, बाबा जूना हुसैन। बीवी का नोहा पढ़ो, बाबा जूना हुसैन। खड़े हो जाओ, मातम भी करो, बाबा जूना हुसैन। बीवी का नोहा पढ़ो, बाबा जूना हुसैन। बाबा बीवी की शबी आई है, बीवी का नोहा सुनो और शबी को देखो, शबी कितनी छोटी है, बीवी खुद कितनी छोटी होगी। सब मातम करो, बाबा जूना हुसैन। बुलंद आवाज से, बाबा। आज़ादारो सकीना बाबा से बातें कर रही हैं। सकीना कह रही है, बाबा जुलाम हुसैन जरा शबी को यहाँ रोको। सब शबी की तरफ देखो, शबी कितनी छोटी है। मातम करो, अभी मैंने मसाइल पढ़ना है, सब मिल के नोहा पढ़ो, बाबा जूना हुसैन। बुलंद आवाज, बाबा जूना हुसैन। मातम भी करो, बाबा हुसैन। बाबा जूना हुसैन। बाबा। अब सुनो सकीना क्या कह रही है, बाबा जूना हुसैन। मेरी जान मेरे बाबा हुसैन, दुखरत आज दुनिया बुरी दे। बाबा सकीना दुनिया से तंग आ गई है, बाबा सकीना दुनिया में रहना नहीं चाहती। बाबा मुझे अपने साथ ले जा। सब मिल के नोहा पढ़ो, बाबा जूना हुसैन। बुलंद आवाज, बाबा जूना। अब सकीना कह रही है, बाबा जूना हुसैन, दुखरत आज दुनिया बुरी दे। दूसरा झूला सुना दिल तड़प जाएगा, बेजूने सो खुशी न दीजिए। बाबा जब से आप गए हैं, सकीना ने एक दिन खुशी का नहीं देखा। किसी ने मुझे फुर्सा नहीं दिया, किसी ने ताज़िया ना मारा, किसी ने तमाचा मारा। बुलंद आवाज से, बाबा जूना हुसैन। बुलंद आवाज, बाबा। अब सकीना का दर्द दिल सुनो, सकीना बाबा से क्या कह रही है। जिसके घर में औलाद आए, जिसके घर में नन्ही बच्चियां आए, वो गौर से सुने। सकीना कह रही है, बाबा जूना हुसैन उन शादी
جلد بھیج دے تاکہ اس ظالم کے ہاتھوں کو توڑے جس نے سکینہ کے بالوں کو کھینچا بلند آواز سے اللہم عجل ولی یہ چل فرج ماتم حسین یا حسین یا حسین یہ روحانی جلائے انجمن لشکر سجاد شاعر اہل بیت سید اختیار حسین شاہ نواخانی کا